بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 17ویں حدیث۔ ترجمہ۔ معاویہ بن وہب کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی بندہ توبہ خالص کرتا ہے تو خدا اس کو چاہنے لگتا ہے اور دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا، کیسے پردہ پوشی فرماتا ہے؟ فرمایا، اس کے دونوں ملک نے جو گناہ لکھے ہوتے ہیں ان کو فراموش کرا دیتا ہے، پھر اس کے اعضاء و جوارح کو حکم دیتا ہے اس کے گناہوں کو چھپا دو، اور زمین کے ٹکڑوں کو حکم دیتا ہے تمہارے اوپر جو گناہ اس نے کیے ہیں ان کو چھپا دو۔ پھر جب وہ خدا سے ملاقات کرتا ہے اور ملاقات کے وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو اس کے خلاف اس کے گناہوں کی گواہی دے۔ حقیقت توبہ۔ تشریح۔ یہ جان لو کہ مہم اور مشکل ترین منازل میں سے ایک توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب ہے گناہوں اور نافرمانی کی قدرت کی وجہ سے روحانی اور فطرت کا جو نور طبیعت کی تاریکی میں چھپ چکا تھا اسے پھر طبیعت کی جانب سے روحانیت کی طرف وہ پلٹ آئے۔ اس اجمال کی بالجملہ تفصیل یہ ہے کہ ابتدائی فطرت میں نفس ہر قسم کے کمال و جمال اور نور و بہجت سے خالی ہوتا ہے اور ان کے مقابل کی چیزوں سے بھی خالی ہوتا ہے، یعنی بالکل ایک کورے کاغذ کی طرح۔ نہ اس میں روحانی کمالات ہوتے ہیں اور نہ اس کے مخالف صفات ہوتے ہیں، البتہ اس میں استعداد کی روشنی اور ہر مقام کے حصول کی لیاقت و صلاحیت ودیت رہتی ہے۔ اس کی فطرت استقامت پر اور اس کا خمیر انوار ذاتیہ سے گویا خمیر کیا گیا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں تاریکی پیدا ہونے لگتی ہے۔ گناہ جتنا زیادہ ہوگا تاریکی اتنی زیادہ ہوگی، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے قلب بالکل تاریک و سیاہ ہو جائے گا اور نور فطرت بجھ جائے گا اور وہ شقی ابدی ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان حالات کے درمیان پورے دل کے سیاہ ہونے سے پہلے وہ خواب غفلت سے بیدار ہو گیا اور بیداری کی منزل کے بعد توبہ کی منزل پر بھی پہنچ گیا اور اس منزل کی شرائط جن کا اجمالاً ذکر کیا جائے گا ان کو بھی اس نے پورا کر لیا، تو تاریکی اور فطری قدرت سے نکل کر دوبارہ فطرت اصلی کی روشنی اور اپنی ذاتی روحانیت کی طرف پلٹ آئے گا اور لوح دل پھر کمالات اور ان کے ازداد سے خالی ہو جائے گی، جیسا کہ حدیث شریف میں مشہور ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ پس معلوم ہوا کہ توبہ کی حقیقت طبیعت کے احکام و انجام سے پلٹ کر روحانیت و فطرت کے احکام کی طرف آ جانا ہے، اور انابت یعنی لوٹنے کی حقیقت فطرت و روحانی سے پلٹ کر خدا کی طرف آنا اور شہوت نفس سے منزل مقصود کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ پس توبہ کی منزل انابت کی منزل سے مقدم ہے، مگر اس کی تفصیل اس کتاب کے مناسب نہیں ہے۔ پہلی فصل۔ اہم نکتہ۔ نجات و ہدایت کے راستے پر چلنے والے کے لیے ایک اہم نکتے کی طرف توجہ ضروری ہے، اور وہ یہ کہ صحیح اور مکمل توبہ ذکر کیے جانے والی شرائط کے ساتھ بہت ہی مشکل چیز ہے۔ بہت کم لوگ اس مقصد کو حاصل کر پاتے ہیں، بلکہ گناہان کبیرہ اور مہلکات کے ارتکاب کے بعد زیادہ تر انسان توبہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اگر دل کی کھیتی میں گناہوں کا درخت ثمرآور اور طاقتور ہو جائے اور اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں تو پھر اس کے نتائج بہت ہی خراب ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر توبہ سے منصرف ہو جاتا ہے، اور اگر کبھی توبہ کی یاد آ جاتی ہے تو وہ کاہلی اور آج کل یا اس ماہ اور آئندہ ماہ کر کے ٹالتا رہتا ہے۔ اپنی جگہ کہتا ہے آخری عمر اور بڑھاپے میں صحیح توبہ کر لیں گے، حالانکہ یہ خدا سے مکاری ہے جس سے وہ غافل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ خیر الماکرین، یعنی خدا سب سے بہتر مکاری کا توڑ کرتا ہے۔ یہ گمان نہ کرو کہ گناہ کی جڑوں کے مضبوط ہو جانے کے بعد انسان توبہ کر سکتا ہے یا توبہ کی شرائط پوری کر سکتا ہے۔ بہار توبہ تو جوانی ہی میں ہے، جب گناہوں کا بوجھ کم، دل کی قدرت قلیل، ظلمت باطن ناقص اور شرائط توبہ سہل و آسان ہوا کرتی ہیں۔ بڑھاپے میں انسان کی ہر سو طمع، حب جاہ و مال اور امیدیں بڑی لمبی ہو جاتی ہیں۔ یہ بات مجرب ہے اور احادیث شریف رسول بھی اس کی شاہد ہیں۔ میں فرض کیے لیتا ہوں کہ انسان بڑھاپے میں توبہ کر لے گا، مگر یہ کہاں سے معلوم ہے کہ بڑھاپے تک پہنچے گا بھی؟
یا جوانی میں اور نافرمانی کی حالت میں اس کو موت نہیں آ جائے گی، اس کو مہلت مل جائے گی۔ بوڑھوں کا کم پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ موت جوانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ایک 50,000 آبادی والے شہر میں 50-80 سالہ بوڑھے نہیں دکھائی دیتے۔ لہٰذا اے میرے عزیز، شیطان کی مکاری سے ڈرو اور ہوشیار رہو، اور اپنے خدا سے ہیلا و مکاری نہ کرو کہ 50 سال یا اس سے زیادہ شہوت پرستی کر کے مرتے دم توبہ و استغفار کر لیں گے۔ یہ خیال خام ہے۔ اگر تم نے حدیث میں خود دیکھا ہے یا سنا ہے کہ خداوند عالم نے اس امت پر یہ فضل و کرم کیا ہے کہ آثار مرگ دیکھنے سے پہلے یا مرنے سے پہلے تک لوگوں کی توبہ قبول کر لے گا، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ مگر افسوس تو یہی ہے کہ اس وقت وہ توبہ کر بھی لے گا یا نہیں۔ کیا توبہ صرف لفظ ہے؟ توبہ کا پورا کرنا بہت دشوار ہے۔ برائیوں سے رکنا، گناہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کرنا علمی اور عملی ریاضتوں کا محتاج ہے، ورنہ شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود بخود توبہ کی فکر کرے یا اس کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے، یا اگر توفیق بھی ہو تو شرائط صحت و قبولیت کے ساتھ یا شرائط کمال کے ساتھ توفیق نصیب ہو۔ یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ توبہ کی فکر کرنے سے پہلے یا توبہ کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے موت آ دبوچتی ہے، اور انسان اپنے سنگین گناہوں اور بے انتہا معصیتوں کے ساتھ اس دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے۔ پھر خدا جانے وہ کن بدبختیوں سے دوچار ہو۔ بالفرض انسان اہل نجات سے ہے اور اس کا انجام بخیر ہے، پھر بھی اس دوسری دنیا میں گناہوں کی تلافی آسان نہیں ہے۔ کتنی زحمت اور فشار برداشت کرنا ہوگا اور کتنا جلنا ہوگا، جس کے بعد انسان شفاعت کے لائق ہوگا اور ارحم الراحمین کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا اے میرے عزیز، جتنی جلدی ہو سکے کمر ہمت کس لو، عزم محکم کر لو، ارادہ قوی کر لو، اور جب تک جوانی ہے یا دنیا میں زندگی ہے گناہوں سے توبہ کرو۔ خدا کی دی ہوئی فرصت کو ہاتھ سے نہ جانے دو، شیطان کی گمراہی اور نفس امارہ کی مکاریوں کی پرواہ نہ کرو۔ اہم نکتہ، ایک اور نکتے کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والے کے یہاں توبہ کے بعد پہلے والی روحانی اور باطنی پاکیزگی اور خالص فطری نور باقی نہیں رہتا۔ جیسے آپ ایک کاغذ کو سیاہ بنانے کے بعد دوبارہ اس کو سفید بنانا چاہیں تو پہلے والی سفیدی اس میں پیدا نہیں ہوتی، یا ٹوٹے ہوئے برتن کی اصلاح کریں، اس کو جوڑنے کی کوشش کریں تو وہ پہلے والی صورت ہرگز اختیار نہیں کر سکتا۔ جو دوست انسان کے ساتھ تمام عمر صفا و خلوص کے ساتھ رفتار کرے، اس میں اور اس دوست میں جو خیانت کے بعد دوبارہ عذر خواہی کرے بہت فرق ہے۔ اس کے علاوہ بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جو صحیح طور پر توبہ کے وظائف پر عمل کر سکتے ہوں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ حد الامکان معصیت و نافرمانی میں داخل ہی نہ ہو، اس لیے کہ فاسد ہونے کے بعد نفس کی اصلاح بہت مشکل کام ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی نافرمانی و معصیت میں مبتلا ہو جائے تو جتنی جلدی ممکن ہو علاج کر لے، کیونکہ کم فاسد ہونے والی چیز کی اصلاح جلدی ہو جاتی ہے، اور اصلاح بھی اچھی طرح ہو سکتی ہے۔ اے میرے عزیز، بے اعتنائی اور سرسری طور سے اس مقام سے مت گزر جاؤ۔ اپنی حالت اور اپنے انجام میں کافی غور و فکر کرو۔ کتاب خدا، احادیث خاتم الانبیاء اور ائمہ ہدی علیہم السلام، علماء امت کے کلمات اور عقل وجدانی کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ اس دروازے کو جو تمام دروازوں کی چابی ہے اپنے لیے کھول لو، اور اس منزل میں جو ہمارے اعتبار سے انسانیت کی سب سے عمدہ منازل میں سے ہے داخل ہو جاؤ۔ اس کی اہمیت سمجھو اور اس کی پابندی کرو۔ خداوند عالم سے حصول مقصد کی توفیق کا سوال کرو۔ رسول خدا اور ائمہ ہدی علیہم السلام کی روحانیت سے مدد مانگو۔ ولی امر ناموس دہر حضرت امام عصر علیہ السلام کی پناہ مانگو۔ یقیناً وہ جناب کمزوروں کی دستگیری اور تھکے ماندے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں اور بیچاروں کی دادرسی کرتے ہیں۔ دوسری فصل، ارکان توبہ۔ یہ سمجھ لو کہ مکمل توبہ کے لیے کچھ شرائط و ارکان ہیں، جب تک وہ پورے نہ ہوں گے صحیح توبہ حاصل نہ ہوگی۔ ہم ان میں سے اہم اور لازمی شرائط کا ذکر کریں گے۔ ان میں سے ایک گزشتہ گناہوں اور غلطیوں پر ندامت و پشیمانی ہے، جو سب سے بڑا رکن ہے۔
دوسرا، دوبارہ پھر کبھی گناہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کرنا ہے۔ یہ دونوں در حقیقت توبہ کو ثابت کرنے والے اور توبہ کے ذاتی ارکان میں سے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے عمدہ اسی مقام کا حاصل کرنا اور اسی حقیقت کا محقق ہونا ہے، اور وہ اسی طرح ہے کہ انسان اس بات کو یاد رکھے کہ گناہوں کا اثر روح پر ہوتا ہے اور اس کا برا نتیجہ عالم برزخ اور قیامت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ عقلاً بھی ثابت ہے اور نقلاً بھی۔ اصحاب معرفت کے یہاں اس پر برہان و دلیل قائم ہے، اور اہل بیت عصمت علیہم السلام کی روایات میں وارد ہے کہ عالم برزخ و قیامت میں گناہوں کی مناسبت سے ان کی صورتیں ہوں گی جو اس عالم میں زندگی اور ارادے کی مالک ہوں گی، اور انسان کو شعور و ارادے سے عذاب و اذیت پہنچائیں گی۔ خود آتش جہنم انسان کو اپنے شعور و ارادے سے جلائے گی، کیونکہ وہ نشأت حیات ہے۔ بس اس عالم میں ہمارے اچھے یا برے اعمال کے نتیجے اپنی اپنی صورتوں میں ہمارے ساتھ محشور ہوں گے۔ قرآن مجید اور احادیث شریفہ میں اس بات کو صراحتاً اور اشارتاً بہت سی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے، اور یہ بات حکمائے اشراق کے مسلک اور اہل سلوک و عرفان کے ذوق و مشاہدات کے مطابق بھی ہے۔ اسی طرح ہر گناہ کا اثر روح میں حاصل ہوتا ہے، جس کو احادیث شریفہ میں سیاہ نقطے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ سیاہی قلب و روح میں پیدا ہوتی ہے، پھر تھوڑی تھوڑی بڑھتی رہتی ہے اور انسان کو کافر و زندیق بنا کر شقاوت ابدی میں کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے بھی اس جملے کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ بس اگر عقل مند انسان اس مطلب پر متوجہ ہو جائے اور انبیاء و اولیاء علیہم السلام اور عرفاء و حکماء اور علماء رضوان اللہ علیہم کے قول پر ایک معالج طبیب کے قول کے برابر بھی غور کرے تو یقیناً گناہوں سے پرہیز کرنے لگے گا اور ان کے قریب بھی نہ پھٹکے گا۔ اگر خدا نخواستہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو فوراً الگ ہو جائے گا اور پشیمان ہوگا، ندامت کا اظہار اس کے دل میں ہو جائے گا، اور اس ندامت و پشیمانی کا نتیجہ بہت بڑا ہے۔ اس کے اثرات بہت اچھے ہیں۔ ندامت کی وجہ سے معصیت و مخالفت چھوڑ دینے کا عزم پختہ ہو جائے گا۔ توبہ کے ان دونوں ارکان کے حاصل ہوتے ہی راہ آخرت کے سالک کا کام آسان ہو جائے گا اور الہی توفیقات اس کے شامل حال ہو جائیں گی، اور بنص آیت ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور اس حدیث شریف کے مطابق وہ خدا کا محبوب ہو جائے گا، بشرطے کہ اس کی توبہ خالص ہو۔ انسان کو چاہیے کہ علمی و عملی ریاضت اور ضروری تدبر و مناسب تفکر کے ساتھ کوشش کرے کہ اس کی توبہ خالص ہو، اور یہ جان لے کہ خدا کی محبوبیت کو کسی میزان میں تولا نہیں جا سکتا۔ خدا جانتا ہے کہ ان دنیاؤں میں محبت حق کی صورت کتنے معنوی انوار اور کتنے تجلیات کامل رکھتی ہے، اور خدا اپنے محبوب کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اے انسان، تو کتنا ظالم و جاہل ہے، تو اپنے ولی نعمت خدا کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ سال ہا سال سے ایسے ولی نعمت کی مخالفت کرتا ہے جس نے تمام راحت و آسائش کے اسباب نعوذ باللہ اپنے کسی فائدے کے بغیر تیرے لیے مہیا کیے۔ تو نے اپنی بے حیائی اور سرکشی کی انتہا کر دی۔ اب جب کہ تو نادم ہو گیا اور لوٹ آیا ہے، تو نے توبہ کر لی ہے، تو پھر اس نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا۔ یہ کتنی بڑی رحمت اور کتنی عظیم نعمت ہے۔ خداوند، ہم تیری نعمتوں کے شکر سے عاجز ہیں۔ ہماری اور ساری کائنات کی زبان تیری حمد و ثنا سے گنگ ہے، سوائے اس کے کہ شرم سے سر جھکا دیں اور اپنی بے حیائیوں کی معذرت کریں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ تیری رحمتوں کے لائق بنیں، لیکن تیری رحمت کی وسعت اور تیری عام نعمت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ بیان و تحریر میں آ سکے۔ انت کمثنیت علی نفسک، بے شک تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا بیان فرمائی ہے۔ انسان کو اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ندامت کی صورت دل میں قوی ہو جائے، تاکہ وہ انشاءاللہ بیت احتراق میں وارد ہو جائے، اور یہ وہ ہے کہ وحشتناک معصیتوں کے آثار و انجام میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے دل میں ندامت کو طاقت عطا کرے، اور نار اللہ الموقدہ کے نمونے کو خود ہی اپنے دل میں روشن کرے اور قلب کو آتش ندامت سے جلا دے،
تاکہ اس آگ میں تمام گناہ جل جائیں اور دل کی کدورتیں اور زنگ ختم ہو جائیں۔ یہ جان لے کہ اگر اس آگ کو اس دنیا میں اپنے لیے نہ روشن کرے گا اور اس جہنم کے دروازے کو جو بہشت کا باب الابواب ہے اپنے لیے نہ کھولے گا اور اس دنیا سے منتقل ہو جائے گا تو مجبوراً اس عالم میں اس کے لیے آتش سوزاں کا انتظام کیا جائے گا، جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور رحمت و بہشت کے دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے۔ پروردگارا، ہم کو دردمند دل عطا فرما، آتش ندامت سے ندامت کی چنگاری ہمارے دل میں بھڑکا دے اور اس کو اسی آتش دنیا سے جلا دے، ہمارے دل کی کدورتوں کو دور کر دے اور ہم کو اس دنیا سے گناہوں کے نتائج کے بغیر لے جا۔ انک ولی النعم وعلی کل شیء قدیر۔